دل توڑنا حرام ہے آلے رسول کا. ایسا نہیں سناؤں گا, پورا علماء للکار کے بولو سبحان اللہ, بول دو یا رسول اللہ. کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل توڑنا حرام ہے آل رسول کا. پابندیاں یزید کی پانی پہ ہے ادھر, پابندیاں یزید کی پانی پہ ہے ادھر, پانی ادھر غلام ہے آل رسول کا. پابندیاں یزید کی پانی پہ ہے ادھر, پانی ادھر غلام ہے آل رسول کا. کیا کہنا, پانی ادھر غلام ہے آل رسول کا. مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, اب بھی موجود ہیں آقا کے گھرانے والے. بالکل ماحول کو خوبصورت بنائیں. میں آپ کے محبوب شاعر حضرت دلبر شاہی الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے. ہاں مگر چونکہ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کا وقت بہت قیمتی ہے, اور آپ جانتے ہیں آپ آیت تیمم برخاست. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. پورے ہندوستان میں جس شخص کا چرچا ہے, جس کی خطابت کا ڈنکا بج رہا ہے, تقریر سننے کے بعد لوگوں کے دلوں کا میل صاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج یہ پروگرام جشن غریب نواز بھی ہے اور میدان تاج الشریعہ بھی ہے. لخت قلب مرتضی خواجہ معین الدین ہے, نور چشم فاطمہ خواجہ معین الدین ہے, آل شاہ کربلا خواجہ معین الدین ہے, دل برے غوث الورا خواجہ معین الدین ہے. مرحبا صد مرحبا اس ملک ہندوستان میں مصطفیٰ کا معجزہ خواجہ اور دو شعر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں. وجود و نام ہے ایکتا, وجود و نام ہے ایکتا میرے تاج الشریعہ کا. وجود و نام ہے ایکتا میرے تاج الشریعہ کا, کوئی ثانی نہیں ملتا میرے تاج الشریعہ کا, کوئی ثانی نہیں ملتا میرے تاج الشریعہ کا, میرے تاج الشریعہ کا. میں بغیر کسی تمویل تبصرہ کے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں, اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ادب سے گزارش کروں گا, پورا مجمع برائے مہربانی زبردست اور مکمل گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, شہنشاہ خطابت, عشق محبت, عشق محبت حضرت. مائک ہی دے اسٹینڈ ہٹا دیجیے. ادھر رکھ دو, آگے آگے. حضرت کو حضرت امیر صاحب ہم کو ساتھ بھی جانے ہیں.
پھر اس کے بعد کیا عزت کوئی بولنا آپ کو پڑھنا جی وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم اور اعظم بمنی بے سرو سامان مددے قبلہ دل مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بکردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت علامہ پیر سید عادل میاں صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار کرام ایک جگہ خالی ہونا ہے تھوڑا پیچھے جائیے شب اسرا کی جنہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل اسرر خوباں سیاح نامکا وجہ کل فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقبع ہر سیادت خلاصہ کائنات فقر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول سب مل کر پڑھیں اتنا بڑا مجمع اگر سب پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ آج کی محفل سلطان الہند عطائے رسول معین ملت والدین محسن اعظم ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور ساتھ ہی ساتھ ماضی قریب کے ہمارے عظیم بزرگ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہر دو بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے وقت میں گنجائش کم ہے شعرا اور خطبہ کی فہرست ہے
آنے والے جتنے بھی محفل میں آتے ہیں سب مہمان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں اور مہمان ہونے کے اعتبار سے سب کی عزت بھی یکساں ہے. اس لیے میں کسی کی حق تلفی کیے بغیر کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں تاکہ دوسرے خطبہ اور شعراء کو آپ سماعت بھی کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس محفل میں جو خصوصی خطیب کی حیثیت سے ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائے ہیں, آپ ان کی گفتگو بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کر لیں. میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے بغیر کسی تمہید کے, اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے, اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مومنوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. قرآن کا انداز دیکھیں, پہلے تو کیا کہا جا رہا ہے, پیارے حبیب آپ فرما دیجئے. اس سے پتا چلا کہ میرے محبوب کی بولی اللہ کو کتنی پیاری ہے کہ اللہ اپنا کلام بھی محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے. استاد زمن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اندازہ فرمائے یہ قل میں جو لذت ہے اس لذت کا اندازہ نہیں کر سکتے. جب جب عاشق قل پر پہنچتا ہے تو اس لذت کا اندازہ کرتا ہے کہ محبوب, اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیں. جگہ جگہ پر یہ قل آیا ہے لیکن یہاں قل کیا کہہ رہا ہے, اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. انسانوں سے کہہ دو نہیں, لوگوں سے کہہ دو نہیں, بلکہ مومنوں سے کہہ دو. مومن نگاہ کیوں نیچی رکھے, مومن نگاہ کو کیوں کنٹرول کرے, مومن جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر قیامت کے دن کون اللہ کو دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جو مومن ہوگا اس کو اللہ سے خدا کی زیارت. جن آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں پر یہاں کنٹرول کرو. اللہ اکبر. مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. قبر میں کون کس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جو مومن ہوگا وہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرے گا, آقا کا دیدار کرے گا. ہمارا یقین ہے حضور قبر میں تشریف لائیں گے. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب. سوچو تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے. ہائے ہائے, اندازہ تو فرمائے. مسلمانوں ذرا غور کرو. اسی لیے میں جب عشق و مستی کی بات کرتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں سنیوں عاشقوں کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے, اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں اور باقی عشق والے ہیں تو ذرا غور کریں. عاشقوں کو اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں, ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا لیکن دعا لینا چاہتا ہوں. عاشق کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے میں خوشی ہونا چاہیے, کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. ارے جس تاج الشریعہ کا جشن منا رہے ہو وہ تاج الشریعہ یقین کی بولی یوں بولتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, اور قبر میں پہنچا تو دیکھا, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. یہ سعادت کس کو نصیب ہے؟ مرتے وقت بھی حضور کو دیکھ رہا ہے. میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار, جان دے دو وعدے دیدار پر
نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اللہ اکبر. مرتے وقت بھی مومن حضور کا دیدار کرتا ہے اور قبر میں بھی دیدار کرتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، اللہ اکبر، میرا عنوان تو غریب نواز اور تاج الشریعہ ہے، لیکن سن لیں، اللہ اکبر، مومن قبر میں حضور کا دیدار کرے گا، محشر میں بھی حضور ہی کا دیدار کرے گا. ارے نادان، حضور کو دیکھ کر جو نیند آئی، کوئی اچھی سے اچھی غذا کھا کر بھی ایسی نیند نہیں آتی جیسے قبر میں حضور کو دیکھ کر مومن کو نیند آتی ہے. مومن آنکھ بند کرتا ہے اور جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو اس کو ایسا لگے گا جیسے رات کو سویا تھا اور صبح اٹھ گیا. میرے کچھ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ قبر میں 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال سوئیں گے، سوتے سوتے تھکیں گے نہیں؟ میں نے کہا تھکنا دوسروں کے لیے ہے. عاشق تو محبوب کو دیکھ کے آنکھ بند کرے گا اور اس کے بعد فرشتے کہیں گے چلو اٹھو. جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ پھر محشر میں جلوہ گر ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پھر چلو. اس مضمون کو پیر نصیر الدین نصیر چلا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی بہت اچھے سے بیان کرتے، کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کے دیکھنے کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ آنکھیں اللہ نے دی کیوں ہے؟ حضور مفتی اعظم تاج الشریعہ کے نانا کہتے ہیں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور آج کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں. اور جب تصویر یار آنکھوں میں کھینچ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اور فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے موری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. یہ مومن کی آنکھیں ہیں، اسی لیے مومن کو کہا جا رہا ہے قبر میں حضور کو دیکھنا، مرتے وقت حضور کو دیکھنا، میدان محشر میں حضور کو دیکھنا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا. اس لیے ان آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کو کنٹرول کرو، ان آنکھوں کو جو ہے وہ نیچے رکھو. لیکن مسلمانوں، مومنوں، مجھے بتاؤ، یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں مومنین اور مومنات کا مجمع ہے. آج سب سے زیادہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں. گناہوں پر اللہ اکبر کنٹرول نہیں. اللہ اللہ. مجھے بتاؤ، عاشق تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، عاشق تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ محبوب کے سوا کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. ہم کتنے بے غیرت ہو گئے، کتنے بے شرم ہو گئے. اللہ اکبر. اپنے محبوب کا خیال ہی نہ رہا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ایک عورت آئی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. ہنسنا نہیں، مسکرانا نہیں، بلکہ توجہ سے اس کو سننا، ہنس کر کے بات کو ٹال نہ دینا. سید الطائفہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے مرشد میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ اس دور کے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، سچا فتویٰ دیا. عورت کو دیکھ کر کے جواب نہیں بدلا، اس لیے کہ عورتوں کے سامنے دوسری شادی کی بات کرو تو کتنے سے بڑے سے بڑا بھی پیر ہو عورتیں اس سے ناراض ہو جاتی ہیں. لیکن وہ عورت آئی اور آ کر کہتی ہے حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، شریعت نے تو اجازت دی ہے، دوسری شادی کی تو کرتا ہے تو کر لینے دے. اس نے کہا حضور اگر شریعت اجازت دیتی، اب ذرا جملے پہ غور کر لیں، اگر شریعت اجازت دیتی
تو میں اپنے چہرے کا نقاب ہٹا کر آپ کے سامنے بے پردہ ہوتی اور آپ کو بتاتی کہ اتنی خوبصورت بیوی جس کے پاس موجود ہو، اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس موجود ہو، وہ دوسری کی طرف توجہ کرے، اس سے بڑھ کر جفاکار کون، اس سے بڑھ کر بے وفا کون؟ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں چہرہ کھول کر کے بتاتی کہ اتنی خوبصورت بیوی جس کے پاس ہو، وہ اگر دوسری کی طرف توجہ کرے تو اس سے بڑھ کر جفاکار بے وفا ستمگر کون ہے؟ اتنا سن کر جنید بغدادی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا عورت تو جا چکی تھی، لوگوں نے پوچھا مرشد اس عورت نے آخر کیا کہہ دیا؟ یہی ایک جملہ تو کہا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں چہرے کا نقاب ہٹا کر بتاتی کہ اتنی خوبصورت بیوی جس کے پاس ہو وہ کسی اور کی طرف توجہ کرے، اس سے بڑھ کر ستمگر بے وفا ہرجائی کون ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بات میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے حضرت جنید اس کا بھی کوئی محبوب ہے، اس کا بھی کوئی محبوب ہے، وہ دوسرے کی طرف تاکتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں اگر نقاب ہٹا کر بتاؤں کہ اتنی خوبصورت اتنا خوبصورت محبوب ہونے کے بعد دوسرے کی طرف تاکے تو وہ بے وفا ہے، وہ غدار ہے، وہ جفاکار ہے، وہ ستمگر ہے، وہ ہرجائی ہے۔ یہی کہا نا اس نے، ارے نادان اس سے زیادہ اس کا حسن کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس سے زیادہ حسن والا تو میرا محبوب ہے، اس سے زیادہ تو حسن والا میرا محبوب ہے۔ ارے یہ اگر منہ صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، نہ نہائے تو اس کے بالوں سے بدبو آئے، اگر نہ نہائے تو جسم سے پسینے کی بدبو آئے، مر جائے تو سڑے گی گلے گی، لیکن میرا محبوب تو وہ ہے اگر نہ نہائے تو پسینے سے ان کے کبھی بدبو نہیں آئی، وہ تو خوشبو ہی خوشبو رہی۔ اللہ اکبر، ایسی خوشبو والا میرا محبوب تھا کہ اگر دلہن کو ان کا پسینہ مل جاتا تھا، دلہن کو ان کا پسینہ مل جاتا تھا تو دلہن مہکتی تھی۔ اللہ اکبر، دلہن کیا اس کی نسلیں مہکتی تھی۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، علم دانوں کی توجہ، میرے امام کے کلام کی ندرت میں قربان جائے، مل جائے نہیں کہا بلکہ مل جائے کہا۔ ملنا اور ہے، ملنا اور ہے۔ اتنا ملنے پر خوشبو نہیں آتی، اتنا ملنے پہ خوشبو آتی ہے، لیکن یہ پسینہ مصطفیٰ ہے۔ اگر صرف مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر جائے دلہن پھول، دلہن کا پسینہ ملتا ہے تو دلہن مہکتی ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو اس کی پوری نسلیں مہک جاتی ہیں۔ ایسا میرا محبوب پسینہ مہکتا ہے، زلفوں سے جو پانی کے بلکہ تیل کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ قطرے نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ستارے ٹپک رہے ہیں۔ کہتے ہیں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے جیسے۔ وہ کیسا خوبصورت محبوب ہے، وہ چلتا ہے تو زمین پہ سایہ نہیں پڑتا، وہ چلتا ہے تو بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتا ہے تو سر پر بادل سایہ کرتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو بالنجم کی آیت کا نزول ہوتا ہے، چہرے پہ زلفیں لہرا کر آ جاتی ہے تو قرآن اس کو واللیل کی تشبیہ دیتا ہے۔ اگر سر سے بال سور کر کے سر کے اوپر آ جاتے ہیں تو قرآن اس کو والضحیٰ کہتا ہے، اس میں مان نکلتی ہے تو مطمئن فجر حق کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا چہرہ بے مثال، اس کی آنکھیں بے مثال، اس کے لب بے مثال۔ اگر میرے امام کے عشق و محبت کے لب و لہجے میں کہوں کہ لب کیا تھے تو امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بیر سماحت میں لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات بڑھیے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ان کا چہرہ بے مثال، بلکہ اگر حسن بیان کرے تو اتنے پہ بس کر دیتا ہوں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ساتھ تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیری آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جس
فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ فانی حسن والی کہتی ہے میرے جیسا محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسرے کو تکے تو بے وفا ہے لیکن میرا محبوب تو بے مثال ہے. انبیاء کا امام ہے, اللہ کا بھی محبوب ہے, مخلوق نہیں خالق کا بھی محبوب ہے. ان کے ہوتے ہوئے اگر میں کسی اور کو تکوں تو مجھ سے بڑا بے وفا کون کہہ رہے؟ جنید بغدادی. اے عاشقان رسول ذرا ہاتھ اٹھا کر ایمانداری سے کہنا, ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں, ممبر والے تکلیف معاف کریں لیکن ہاتھ اگر اٹھانا چاہیں تو اٹھائیں. بتاؤ پورے مجمع میں کون کون عاشق رسول ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ. میں بھی اس کی شہادت دیتا ہوں اپنے لیے اور دعا کرتا ہوں کہ عاشق ہوں, اللہ کرے عاشق بن جاؤں. ایسا دعا دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. بولو عاشق ہے سب لوگ الحمدللہ, بولو الحمدللہ. آپ سے پوچھتا ہوں وہ عورت کہہ رہی ہے مجھ جیسا محبوب جس کے پاس ہو وہ کسی اور کو تکے تو بے وفا کون, ستمگار کون, بدماش کون, اندازہ فرمائے. اور ہمارے پاس کیسا محبوب ہے, کیسا محبوب ہے, کیسا آمینہ کا لال, اللہ رب العزت کا پیارا, اللہ رب العزت جسے لامکاں پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے. اب سنیوں کے اتنے بڑے مجمع میں پوچھتا ہوں بتاؤ محبوب ہوتے ہوئے کسی اور کا چہرہ تکنا بے وفائی ہے؟ جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, غور کرنا. یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے, صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں تک, ماں اور بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ سے سننا, غور سے سننا. اگر اب محبوب کا سچا وفادار ہے تو دوسرے کو تکتا نہیں, دوسرے کا چہرہ نہیں تکتا. کیا خیال ہے ان عاشقوں کے بارے میں جس کو مدینے والا محبوب ملے اس کے بعد وہ چہرہ نہیں تکتے دوسروں کا بلکہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں؟ بتاؤ وہ زنا کی فلمیں دیکھنے والے جب زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ آج 80% جوانوں کی موبائل کے اندر کیا کیا بھر رکھا ہے, کیا کیا ڈال رکھا ہے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے ہو, گندی فلمیں دیکھتے ہو, اللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتی ہیں ہو سکے تو عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو کیونکہ یہ تقوی سے قریب ہے. عورتوں کے صرف کپڑے دیکھنے سے بھی انسان کے دل میں زنا کے خیالات جنم لیتے ہیں, بدی کے خیالات جنم لیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تو بکری اور گائے کا دودھ دونے کی تیری ذمہ داری نہیں ہے تو تقوی کے قریب ہے کہ تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا کر, تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا کر. یہ تقوی سے قریب ہے. سیدنا داؤد طائی, اللہ اکبر, ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اے داؤد تمہارے گھر میں چھت نہیں ہے. فرمایا واللہ میں 40 سال سے رہتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں چھت نہیں ہے. آج کے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا عاشق بن کے دیکھ سب ہو سکتا ہے. داؤد طائی کیا فرماتے ہیں کہ میں 40 سال سے رہتا ہوں مجھے خبر ہی نہیں کہ میرے گھر میں چھت نہیں. آپ کو خبر نہیں, کہاں کہ کبھی اوپر دیکھنے کا کام ہی نہیں پڑا, اس لیے میں نے اللہ کی حیا کی وجہ سے اور غیرت رسول کی وجہ سے کبھی اوپر آنکھ نہیں اٹھائی. غریب نواز جس کا جشن منانے کے لیے آئے ہو 40 سال تک آپ نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی, وہ آسمان کو نہ دیکھے, وہ گھروں کی چھت کو نہ دیکھے. اور آج میرا مسلم جوان اللہ اکبر فلموں کے نام پر, سیریلوں کے نام پر زنا دیکھ رہا ہے, اللہ اکبر عورتوں کو ننگی دیکھ رہا ہے. وہی فلمیں زیادہ ہٹ ہوتی ہے جس میں عریانیت اور ننگا پن ہوتا ہے. اسی سے زنا پھیل رہا ہے, اسی سے بدکاریاں پھیل رہی ہے, اسی سے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں. 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں جس کا 35 سال کی عمر میں پہنچ کر کے بھی تصور نہ تھا. کل جب زنا کی بات ہوتی تھی تو مومن مجمع میں کانپنے لگتے تھے, اور آج جب زنا کی مذمت بیان ہوتی ہے, بدکاری بیان ہوتی ہے تو لوگ منہ کے منہ میں ہنستے ہیں. مولانا کتنی پرانی بات کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا جو مذہب نگاہوں پہ کنٹرول کا حکم دیتا ہے آج اس قوم کا کیا حال ہو گیا. اقبال نے 1 صدی پہلے رونا رویا تھا, نگاہ دین و دانش متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش
لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزے خوریز ہے ساقی. آج وہ کہتے ہیں ہم مر رہے ہیں, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں کاٹا جا رہا ہے, ہم پٹ رہے ہیں, ہم لٹ رہے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. سن لو مسلمانوں, کل تک تمہاری نگاہوں میں تقدس تھا, نگاہوں میں پارسائی تھی, اس لیے کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا تھا جو تمہیں لوٹتا مارتا پیٹتا. آج جانوروں سے بھی زیادہ بدترین آپ کی حیثیت ہو گئی ہے. وجہ کل اللہ کے خوف سے رو کر راتوں کو گزارتے تھے, آج زنا کی فلمیں دیکھ کر. کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم, میں کوئی صاحب کشف آدمی نہیں, لیکن مجمع میں ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے میں کیا دیکھتا. نمازوں پر اتنی تقریریں ہوتی ہے, ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا, مسجد جانے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو نماز سے لذت چھین لی جاتی ہے, جو صرف زانی کی آنکھ کو دیکھے تو نماز کی لذت چلی جاتی ہے, جو زنا ہوتے ہوئے اسکرین پر دیکھے گا اس کو نماز کی توفیق کب ہوگی. قدرت ہمارے سجدوں کی محتاج نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, بے نیاز. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں چھینتا, جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھنے کی طاقت ہے, فجر کی نماز میں 3 منٹ کی طاقت کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قدرت ہم سے ناراض ہوگی؟ بتاؤ کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے لوگ جا کے فجر پڑھیں گے؟ جس قوم کی صورت حال میں ہو اس قوم کو بربادی سے کون بچا سکتا ہے, اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا میں لمبی نہیں کروں گا چونکہ میرے بعد اور مہمانوں کو سننا ہے. ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں. غریب نواز کا جشن منانے آئے تھے, دیکھو غریب نواز نے دین کیسے پھیلایا. توجہ سے سنو, غور سے سنو. نگاہ کی پاس, نگاہ کا تقدس. جس وقت ہندوستان کا ایک بادشاہ, اب آپ اس کو سن لیں بات پوری ہوتی, ہندوستان کا بادشاہ, اس کو لگا کہ دن بدن اس فقیر سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں, اس کے دیوانے بنتے جا رہے ہیں. مورخوں نے لکھا ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. 90 لاکھ. ہم 9 لوگوں کو بھی نمازی نہ بنا سکے, ہم 9 لوگوں کو بھی نمازی نہ بنا سکے. ایک بات آپ کو بتاؤں, کسی پیر کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی اپنے اوپر مت لینا. لوگ اپنا مرید سدھار نہیں پاتے, اتنی محنتوں کے بعد 90 لاکھ دوسروں کو نکال کر رسول اللہ کی غلامی میں دے دینا کتنی محنت, کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ 90 لاکھ کو جو ایمان ملا, اس محنت کو سمجھو. غریب نواز 30 سال سے زیادہ ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے رہے. جب تک جے پال جوگی کو ایمان نہیں ملا تب تک اجمیر شریف میں غریب نواز کا کوئی جھوپڑا, کوئی جھوپڑی, کوئی گھر کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج غریب نواز سرکار کا مزار ہے, یہ عبداللہ بیابانی نے غریب نواز کو وقف کیا تھا, بس وہی ہے. آپ نے کچھ خریدا نہیں اور کسی سے کچھ قبول بھی نہیں کیا. وہ مرید کے خلیفہ تھے, ان سے قبول کیا, وہی رہتے تھے. اس سے پہلے 30 سال سے زیادہ عرصہ غریب نواز ایک درخت کے نیچے رہے. آپ سے پوچھتا ہوں 30 سالوں میں کیا راجستھان میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟ جو راجستھان آتے جاتے ہیں ان سے پوچھو راجستھان کی گرمی کتنی جان لیوا ہوتی ہے, کتنی جان لیوا گرمی ہوتی ہے. کیا وہ 30 سالوں میں بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ اس 30 سالوں کے اندر سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا. لیکن وہ مرد کلندر اللہ کا بندہ ایک درخت کے نیچے سردی گرمی برسات سہتا رہا. سوچو, اپنے بزرگوں کی محنت کا اندازہ کرو. ہم تو یہی سمجھ رہے انا ساگر کہ گھاگر میں ساگر آ گیا اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. گھاگر کے اندر ساگر کا آنا ہم مانتے ہیں, لیکن اس سے بڑی چیز غریب نواز کی محنت ہے. وہ محنت بھول گئے. ایک ہی کرتے پر پوری زندگی گزارتا.
حضور سید العلماء مہربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب غریب نواز کو وصال دیا گیا پردہ فرمانے کے بعد ان کا کرتا اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو کا۔ لوگوں نے پوچھا کرتا کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ فرمایا جو کپڑے مدینے شریف سے پہن کر آئے تھے اسی پر زندگی گزار دی، جب پھٹتا تو پیون لگاتے، پھٹتا تو پیون لگاتے، پھٹتا تو پیون لگاتے، پیون پہ پیون، پیون پہ پیون اتنے لگا دیے کہ کرتا تو ختم ہو گیا، پیون ہی بچ گئے، اور مسلسل پیون لگانے سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدل کر کھپڑ کرنے والوں، بن سنور کر کپڑے بدلنا کوئی جرم نہیں ہے، 4 بدلو، اللہ نے طاقت دی اور حیثیت دی ہے تو۔ لیکن پوچھتا ہوں جب گھر سے کپڑے بدل کے نکلتے ہو اور پرفیوم لگا کے نکلتے ہو، سرما لگا کے نکلتے ہو، تو کیا سوچ کے نکلتے ہو یہ کوئی مجھے دیکھے اور میں اس کو پسند آ جائے؟ یہ حال ہے۔ اور کچھ کم سیریل دیکھ کر لڑکیوں کا حال بھی برا نہیں ہے، مگر سن لو یوں ہی بن سنور کے نکلو گے اللہ کی رضا کے لیے تو بخشش کی ضمانت ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے جھانسے میں لینے کے لیے بن سنور کے نکلو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے گڑھے کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی چیخنے چلانے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اس لیے بن سنور کے نکلتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے جھانسے میں آ کے ان کی بدی کا شکار ہو جائے۔ آج اللہ کی طرف سے ان کو آگ کی قینچی سے ان کی چمڑیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ بننے سنورنے میں اسلام منع نہیں کرتا، زینت سے اسلام منع نہیں کرتا۔ یہ دیکھو علماء کرام کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ ایک بار کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اچھے کپڑے پہنتا اچھا کھاتا ہے تو کیا وہ مغرور ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، اگر اللہ نے اس کو نعمت دی ہے تو وہ نعمت نظر آنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے پیون والا لباس بھی پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار لوگ آتے تھے حضور کو نیچا دکھانے کے لیے کہ چلو چل کر کے قیمتی ظرف و برق کپڑے پہن کر جائیں گے اور محمد کے سامنے رعب جھاڑیں گے، تو آقا ان کے آنے سے پہلے ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے پاس تو صرف جبہ ہوتا، یہاں تو جبہ بھی بے مثال تھا، جبے والا بھی بے مثال تھا۔ لوگ آتے اور قدموں میں سر رکھ کے کہتے جس کا ظاہر بھی بے مثال ہے اس کا باطن بھی بے مثال ہے، جس کا لباس بھی بے مثال ہے اس کا حسن بھی بے مثال ہے۔ علماء کی عدالت میں جملہ رکھتا ہوں انشاءاللہ دعا دیں گے، یار 1400 سال ہو گئے اب تک رسول اللہ کے جبے موجود ہیں، تو اس میں روحانیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی کپڑا 100 سال تک ایسے پڑا رہے تو وہ گل جاتا ہے۔ حضور کا جبہ اب بھی موجود ہے، اس کا مطلب کتنا قیمتی کپڑا ہوگا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی جیسا کہ ویسا ہے۔ ایک طرف تو یہ بھی ہے نا، مجھ سے کسی نے کہا وہ فلاں ملک کا وزیر روزانہ نئے کپڑے پہنتا ہے، میں نے کہا بیت المال کی بھیک پر اگر کوئی نیا پہنے تو وہ مجھے کیا متاثر کر سکتا ہے؟ 900 سال پہلے میرے مرشد غوث اعظم نے روزانہ نیا پہنا، خود کما کے پہنا اور اتنا مہنگا پہنا کہ وقت کے بادشاہ کو بھی اتنا نیا لباس میسر ہے۔ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بیت المال کی چوری کا پہننے والے دوسرے دن کپڑے کہاں جاتے ہمیں نہیں معلوم، مگر یہ غوث اعظم کی شان ہے، ایک بار پہنتے تھے تو دوسرے دن وہی کپڑا بغداد کے کسی غریب کو پہنا دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے ہم اپنے لیے نہیں پہنتے، اپنے بہانے سے دوسروں کو پہنانے کے لیے پہنا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے تو اچھے کپڑے پہننا بری بات، لیکن دوسروں کو جھانسے میں لانے کے لیے اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز، بات غریب نواز کی چل رہی تھی، غریب نواز سرکار نے اسلام پھیلایا۔ جب بادشاہ پریشان ہو گیا تو بادشاہ نے کہا ایک کام کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ باطل جب پریشان ہوتا ہے تو آخری میں کس کا سہارا لیتا ہے؟ جادو کا۔ جادو کیا، آپ نے سنا ہوگا جو وہ سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، پتھر بھیجا، یہ بھیجا، وہ بھیجا، سب پتھر بھیجا تو 2 انگلی پر روک لیا، ابھی وہ پتھر رکا ہوا ہے تارا گڑھ پہ، آپ جائیں گے تو کرامت۔ جب پیدل لوگ جاتے تھے تو دکھتے تھے، میں نے کئی بار دیکھا پتھر رکا ہوا ہے، انگلیوں کا نشان بھی ہے، ہوا میں معلق ہے پتھر، جانا تو جا کر کے دیکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کرامتیں کس سے کہانیاں ہیں، جا کے دیکھ لو نا، حقیقت دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے سب جادو بیکار ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے
نہ بادشاہ کا نام یا کسی کا نام. ابھی لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ ہم ان کے نام لیں، اس لیے کبھی تو یار کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی کسی اور کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلا کے کہا، او جادوگر، وزیروں جیسی تنخواہ لیتا ہے، پیمنٹ لیتا ہے، اس فقیر کو جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ جادوگر نے کہا، مہاراج اگر جان کی بخشی ہو تو ایک بات ہوں، کہو، مجھ سے بڑا بھی جادوگر لاؤ گے تو بھی اس فقیر پر جادو اثر نہیں کرے گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کی آنکھوں میں اتنی پوترتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی ناری کو، کسی عورت کو پاک کی نظر سے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ نگاہیں جھکا کے، میں نے اس کی پوری زندگی جادو کے زور سے اسٹڈی کی، پڑھا، اس کی آنکھوں نے کبھی کسی عورت کو پاک کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا. اگر اس پہ جادو کا اثر کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی آنکھوں کو گندی کرو. آنکھ گندی ہوگی، جادو کا اثر ہو جائے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں. تو بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا. یہ حق تو ہے اہل باطل کا کہ وہ ہمیشہ سے اہل حق کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. جملہ کہاں تک جاتا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. جب کوئی ولی کو اپنی طرح سمجھے تو وہ شریف نہیں ہوتا، جو نبی کو اپنی طرح سمجھے. شرافت کا معیار یہ ہے کہ لوگ تو باپ کو بھی اپنی طرح نہیں سمجھتے. یہ شرافت ہے. ایک منٹ پہلے اگر ایک منٹ پہلے جڑوا بھائی پیدا ہوا، ایک منٹ بعد دوسرا جڑوا بھائی پیدا ہوا، تو صوفیہ فرماتے ہیں جو ایک منٹ پہلے پیدا ہوا جڑوا بھائی، ایک منٹ پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بڑا بھائی ہو گیا اور اس کا احترام لازم ہو گیا. جو ایک منٹ پہلے پیدا ہو اس کا احترام مذہب میں یوں لازم ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھائی بن کے پیدا ہو تو احترام لازم ہوتا ہے. جو اللہ کا محبوب بن کے پیدا ہے اس کے احترام پہ لوگ کیوں سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں؟ تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، دراصل بات شرافت کی ہے. جب ماؤں کا دودھ شریف ہوتا ہے تو پھر اولاد کو سکھانا نہیں پڑتا ادب کیا ہے. دودھ سے شرافت منتقل ہوتی ہے. اگر لوگوں کو ادب رسول عام کرنا ہے تو ماں کے دودھ میں شرافت پیدا کرو، انشاءاللہ ادب خود بخود عام ہوگا. اور اگر ماں کا دودھ شریف نہیں ہے تو کتنے بھی بڑے کالج سے پڑھ لے، یونیورسٹی سے پڑھ لے، حتیٰ کہ دارالعلوم سے پڑھ لے، اس کے اندر شرافت آ نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شرافت خون میں اور دودھ میں ہوتی ہے. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا مہاراج اس فقیر کی آنکھوں کو گندا کریں، پھر دیکھیں میں کیسے جادو کا زور دکھاتا ہوں. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھا، ہندوستان کی خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد بھیجا، جاؤ وہ فقیر انا ساگر کے کنارے اکیلا بیٹھا ہے، جا کے اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دو، گندا کر دو. لڑکیوں نے سوچا ہماری پازیب پر جب کوئلیں پھونک پڑتی ہے، ہماری پازیب پر جب چکور ہوش کھو دیتا ہے، ہماری پازیب پر پونم کا چاند جب بدلی میں چھپ جاتا ہے، تو ایک درویش، ایک فقیر جو وطن سے دور ہے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جائیں گے، پائل بجائیں گے، پازے بجائیں گے، وہ دیکھے گا اور مرد جیسے دیوانے ہوتے ہیں ویسے وہ بھی ہو جائے گا. یہ ہندوستان کی لڑکیاں بیچاری سیدھی سادی بولی بالی گئی اور جانے کے بعد پازے بجاتی رہی، آواز نکالتی رہی، مگر وہ مرد کلندر آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے پتہ نہیں کس تصور میں کھویا ہے. اس کا نقشہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ بڑے مزے میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر لڑکیاں آئیں اور آ کر کے واپس چلی گئی. لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب قبلہ میر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں، استقبال کر لیں.
दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार करें। आप लोग बैठे हैं और नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला